ایک کے بدلے دو, دو کے بدلے چار, اب نہیں چلے گا ایسے. اب ایک کے بدلے ہزار چاہیے. کیا اب انڈیا میں کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو پاکستان پر سیدھا حملہ کر سکے؟ اس مہا شیوراتری پاکستان کو ختم کر کے رہنا ہے. اگر گورنمنٹ میں ہمت نہیں ہے تو آرمی کو بولے, اگر آرمی سے بھی ہینڈل نہ ہو تو ڈائریکٹ ہم یوتھ کو بولے. فورسز کو بڑھانے میں مدد چاہیے تو مانگ لو, کافی اچھا ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا. اب مودی جی کا میک اپ ہو چکا ہے, ان کے کپڑے بدل چکے ہیں, ان کی ٹرمنگ بھی ہو چکی ہے, ان کا ایٹیٹیوڈ بھی چینج ہو چکا ہے. تو مودی جی پوری طرح سے تیار ہے پاکستان کے خلاف کچھ بڑا کرنے کے لیے. جو سب اسرائیل نے پیلسٹین میں کیا وہ سب آج پاکستان کے ساتھ انڈیا کو کرنا ہی ہوگا. لیکن رکو, یہ سبھی ہیٹڈ آرگیومنٹس ون سائیڈڈ نہیں ہے, بلکہ پاکستان کی طرف سے بھی پورے معاملے کو ہوا دی جا رہی ہے. پاکستانی سینیٹر یہ پکچر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں. کیپشن میں لکھتے ہیں فیوچر آف کشن گنگا ڈیم. پکچر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے حملہ ہو رکھا ہے ڈیم کے اوپر. ڈیمز پر حملوں کو لے کر کوئی یہ اکلوتی AI جنریٹڈ پکچر نہیں ہے, بلکہ اور بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہیں. انڈیا کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف ایک جنگی ایکٹ کرنے کا نتیجہ کچھ ایسا دکھائی دے سکتا ہے بہت جلد. انڈین پرائم منسٹر اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف فل آن ایکشن لیں گے. دوسری طرف پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ انڈیا کے خلاف ہر طرح کا ایکشن لینے کو تیار ہیں. We are already prepared for any eventuality. ذرا ایک دفعہ سینسیبل وے میں سوچ کر دیکھیے کہ یہ دو ایسی کنٹریز ایک دوسرے کو دھمکا رہی ہیں جو نیوکلیئر پاور رکھتی ہیں. ان دونوں ملکوں کے عام لوگ سوشل میڈیا پر آ کر ایک دوسرے کو ہراس کر رہے ہیں, الٹی سیدھی دھمکیاں دے رہے ہیں جیسے کہ نیوکلیئر پاور ہونا کوئی چھوٹی بات ہو. جیسے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی یہ جنگ پورے خطے کے لیے ایک الارمنگ سچویشن نہیں ہو. پچھلے 2 دنوں سے یہ پوری جنگی صورتحال سوشل میڈیا پر صرف ایک ریزن کی وجہ سے بنی ہوئی ہے, پہلگام اٹیک. اس حملے کے بعد انڈیا نے سیدھا پاکستان کے اوپر انگلی اٹھائی کہ پاکستان اس سب کے پیچھے ذمہ دار ہے. پہلگام کے ایک ہندو ٹورسٹ کا کچھ ایسا کہنا تھا. جس پرکار سے بتایا جاتا ہے کہ کشمیری لوگ بہت برے ہوتے ہیں, ٹیررسٹ ہوتے ہیں, وہ ہندوؤں کو مارتے ہیں یا ان کے ساتھ غلط کرتے ہیں, ایسا ہمیں یہاں کچھ نہیں لگا. پہلگام اٹیک میں مارے جانے والے ایک ٹورسٹ کی فیملی کا کچھ ایسا کہنا تھا مودی میڈیا کو لے کر. کشمیر خراب نہ تھی, یعنی سیکیورٹی نہ تھی ساری, ایک آفیسر نو تو کوئی جوان نو تو. ایک اور پہلگام کے وکٹم ایک چھوٹے سے بچے کا مودی سرکار اور گورنمنٹ کو لے کر کچھ ایسا کہنا تھا. سرکار تو گئی ہوئی ہے, مطلب اتنا بڑا آتنکوادی کا حملہ ہوا, ان کی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. صرف اتنا ہی نہیں, انڈیا کی رولنگ پارٹی BJP کے ورکرز کے اوپر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ جرنلسٹ کو ہراس کر رہے ہیں. ایک جرنلسٹ راکیش شرما جب پروٹیسٹ کر رہے تھے تو انہیں BJP ورکرز کی طرف سے ہراس کیا گیا یا پھر مارا پیٹا گیا, صرف اسی لیے کیونکہ انہوں نے BJP کے لیڈرز پر سوال اٹھایا تھا کہ کہیں یہ سب کچھ ان کی نااہلی کی وجہ تو نہیں ہے جو ہمیں کشمیر میں دیکھنے کو ملا. Well, it sounds a little familiar, right? کیونکہ جو کچھ وہاں پر ہوا وہی سیم سچویشن پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے جب لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر آتے ہیں. تو یہ بہت ہی پاپولر طریقہ ہے اسٹیٹ کا یا پھر لیڈرز کا اپنے فیلئرز کو چھپانے کا کہ جو بھی آواز اٹھائے اسی کو مار پیٹ کر بند کر دو. یہ ساری ٹینشن سب کچھ کافی جانا پہچانا لگتا ہے, رائٹ؟ یس, بالکل. پلوامہ اٹیک کے ٹائم پر بھی ہمیں سیم سچویشن دیکھنے کو ملی تھی انڈیا اور پاکستان میں, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 0. السلام علیکم, مجھے سارا کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم پہلگام اٹیک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی جاننے کی کوشش کرنے والے ہیں کہ کیسے ہم ہمیشہ اپنی حکومتوں سے سیدھا سوال کرنے کے بجائے ہندو مسلم یا پھر پاکستان انڈیا کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. 22 اپریل 2025 کو دوپہر 2:50 کے وقت بیسارن ویلی میں 7 سے 8 دہشت گرد گھس آتے ہیں اور فوراً شناخت کنفرم کرنے کے بعد ایک ایک کر سبھی مردوں کو جان سے مار دیا جاتا ہے. ان دہشت گردوں نے ٹوٹل 26 لوگوں کو جان سے مار دیا. 25 ٹورسٹ تھے جو گجرات, مہاراشٹر, دہلی سے آئے تھے. ایک لوکل کشمیری سید عادل حسین شاہ جو کہ ایک مسلمان تھے. 2 فارینرز, ایک نیپالی اور ایک UAE سے تھا. ان میں ایک انڈیا کا نیوی آفیسر بھی تھا جو کہ اپنی نئی شادی کے بعد اپنی وائف کے ساتھ گھومنے کے لیے آیا تھا. رپورٹس کے مطابق دہشت گردوں کے پاس M4 رائفلز اور گرینیڈز تھے. اس ایک حملے کے بعد بہت سے بڑے سوال اٹھتے ہیں. پہلا کہ یہ حملہ ہوا کیسے, کس نے کیا, کس نے رسپانسبلٹی لی؟ تو دی ریزسٹنس فرنٹ TRF جو کہ لشکر طیبہ LET کا حصہ ہے, انہوں نے اس اٹیک کی ذمہ داری لی.
ये कहकर कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद वो नॉन कश्मीरी लोगों के यहाँ बसने के खिलाफ हैं। 2025 तक 83,000 ऐसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं जो कश्मीर की मुस्लिम मेजॉरिटी को बदल सकते हैं। अगर यहाँ पर आप उनके हमला करने की वजह को देखते हैं, आर्टिकल 370 को देखते हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि आखिर हिंदुओं को ही सिर्फ टारगेट क्यों बनाया गया, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हिंदुओं से उनकी मुस्लिम मेजॉरिटी को खतरा है कश्मीर में। TRF के ये सब कबूल करने के बाद इंडिया ने सीधा उंगली उठाई पाकिस्तान पर, क्योंकि इंडिया का ऐसा मानना है कि लश्कर तैयबा को पाकिस्तान फंड कर रहा है, और जब ये लश्कर तैयबा का TRF हिस्सा है तो फिर ये सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ है। लेकिन इस बार की इन्वॉल्वमेंट को पाकिस्तान की तरफ से डिनाई कर दिया गया। अगर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है जो ये इंडिकेट करता हो कि पाकिस्तान इस सब में शामिल था। फिलहाल के लिए पाकिस्तान को इस सब के लिए अक्यूज किया गया और पाकिस्तान ने सभी एलिगेशंस को डिनाई किया है। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जंगी सूरत हाल चल रही है एक इल्जाम की बुनियाद पर। अब इंडियन गवर्नमेंट सिवाय पाकिस्तान को अक्यूज करने के कुछ खास प्रूफ नहीं कर पाई, तो बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ध्यान में रहे कि ये अटैक JD वेंस के दौरे के वक्त हुआ है, बिल्कुल जैसे 2000 में क्लिंटन के दौरे के वक्त सेम एक सिख मैस्कर देखने को मिला था। पैटर्न आप फॉलो करते जाइए, जब भी कोई बड़े विजिट्स होते हैं तो इस तरह के अटैक्स ज्यादा मोर ऑफ्टन देखने को मिलते हैं। कई इंडियंस आज पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर टेररिस्ट स्टेट कर बुला रहे हैं। अगर इंडिया को पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान की तरफ से कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है, तो LOC के इतने करीब एक इलाके में सिक्योरिटी इतनी वीक क्यों थी? आखिर को क्यों इंडिया इतने बड़े बड़े हमले अलाउ कर रहा है? 2016 डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट के वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस करते हैं या फिर ये क्लेम करते हैं कि वो बहुत जल्द इंडिया से दहशतगर्दी खत्म कर देंगे। लेकिन आज 2016 को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन इतने चलते सालों में भी इंडिया दहशतगर्दी को खत्म नहीं कर पाया। हमें पुलवामा अटैक्स देखने को मिले और हमें दोबारा 2025 में पहलगाम अटैक्स देखने को मिले। 2017 अमरनाथ यात्रा में हमले हुए, बीजेपी लीडर असैसिनेशंस हुई। इसके बाद 2021 श्रीनगर पुलिस पर हमला हुआ, 2023 राजौरी विलेज में हमला हुआ, 2023 पूंछ में भी हमले हुए, 2024 पिलग्रिम्स पर हमला हुआ, अगेन 2024 6 माइग्रेंट वर्कर्स पर हमला हुआ और एक डॉक्टर की भी जान गई। फिर मई 2024 एक टूरिस्ट कपल पर हमला हुआ। मोस्टली ये सारे हमले किन की तरफ से हुए? TRF या फिर लश्कर तैयबा की तरफ से। तो अगर इन सब में भी पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है, क्योंकि जाहिर है वो लश्कर तैयबा को फंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू इंडिया, तो फिर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हमें एक ही साल में इतने सारे अटैक्स देखने को क्यों मिल रहे हैं? और जब पिछले हमलों के पीछे भी लश्कर तैयबा या फिर TRF थे, तो फिर उस टाइम पर पाकिस्तान के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई गई? क्या मोदी सरकार या फिर इंडिया की गवर्नमेंट अथॉरिटीज इंतजार कर रही थी कि कोई बड़ा हमला होगा, उसके बाद ही हम पाकिस्तान को अक्यूज करेंगे या फिर मेन पार्टी के ऊपर उंगली उठाएंगे? वेल ये तो नहीं, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि मोदी सरकार बिहार के इलेक्शंस का जरूर इंतजार कर रही थी। इस वक्त कश्मीर की सिचुएशन को लेकर सभी सोशल मीडिया पर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, सभी दुखी हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? वो बिहार में अपनी कैंपेन्स चला रहे हैं, अपने वोट्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपने वोट्स के लिए इन हमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, हम ये नहीं कहते कि ये सब इंडिया की तरफ से खुद से प्लान किया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम खुद से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये काम इन्वेस्टिगेशन टीम्स के करने का है, हमारा नहीं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जब भी इस तरह के हमले होते हैं तो मोदी या फिर इंडियन गवर्नमेंट अपने वोट्स को बढ़ाने के लिए इन हमलों का इस्तेमाल जरूर करती है। अब इस हमले के बाद मोदी के मीडिया की तरफ से बार बार एक ही नैरेटिव को पुश किया गया कि मुसलमान प्रॉब्लम है, और आज सोशल मीडिया पर आपको सारा गुस्सा बजाय अथॉरिटीज से सवाल करने के मुसलमान क्यों दहशतगर्द हैं इस पर देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि इंडियन मीडिया जैसे ऑर्गेनाइजर ORG ने इसको एंटी हिंदू प्रोग्राम कर बुलाया है। RSS से जुड़े ग्रुप्स ने तो मुस्लिम्स का बाइकआउट करने को अनाउंस किया है। ये बीजेपी का पुराना हिंदुत्व वाला नैरेटिव है, जहां पर वो चाहते हैं कि एक नेशन हो या फिर एक रिलीजन इंडिया में हो, और उसके लिए वो आज तक जितनी भी हेट हिंदू मुसलमान के दरमियान डाल सकते थे वो डाल चुके हैं, और वो अब इस एक हमले का भी सेम तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं अपने वोट्स बिहार में बढ़ाने के लिए। We will pursue them to the ends of the earth. काफी चालाकी से गवर्नमेंट की नाअहली को छुपाने के लिए सब कुछ इंडिया पाकिस्तान या फिर हिंदू मुस्लिम के आर्ग्यूमेंट में चेंज कर दिया गया है। कोई भी ये सवाल नहीं कर रहा कि वहां पर CCTV कैमराज मौजूद क्यों नहीं थे, कोई भी ये सवाल नहीं कर रहा कि ड्रोन्स क्यों नहीं थे, कोई भी ये सवाल नहीं कर रहा कि चलो वहां पर पैदल चलकर जाना या फिर गाड़ी के जरिए पहुंचना मुश्किल था, लेकिन हेलीकॉप्टर्स तो थे ना आर्मी के पास, तो वो हेलीकॉप्टर से वहां जल्दी क्यों नहीं पहुंचे, 25 मिनट तक अटैक क्यों चलता रहा। नेवी ऑफिसर की बहन का नरेंद्र मोदी से ये सवाल था। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था, कोई नहीं आया वहाँ पे।
हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे। इस सब का जवाब कौन देगा, या फिर इसका जवाब कौन देगा कि अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व भी था तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान को इंडिया के अंदर बॉर्डर क्रॉस कर इतनी एक्सेस क्यों दे रखी है? क्या ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफी शर्मिंदगी की बात नहीं हो गई कि एक ऐसी कंट्री जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, अपनी कंट्री के अंदर दहशतगर्द हमले चल रहे हैं, अपनी कंट्री की सिचुएशन काफी अनस्टेबल है, वो यहाँ से बैठकर आपके बॉर्डर क्रॉस कर आपके मुल्क में घुस कर आप पर हमले कर रही है, और आपके पास हम बदला लेंगे के नारे लगाने के अलावा कोई और जवाब नहीं या फिर कोई और सबूत नहीं है। एक सिंगल दहशतगर्द भी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, हालांकि इंडिया के मुताबिक वो LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने के बाद वहां पहुंचे थे। 25 मिनट में अटैक होता है, दहशतगर्द भाग जाते हैं और गोदी मीडिया बैठकर उंगली उठाता है पाकिस्तान के ऊपर। अगर अभी भी आप सही से कन्विंस नहीं हो तो कोई बात नहीं, मुझे पता है आप में से कई लोग पुलवामा अटैक्स का जिक्र कमेंट्स में जरूर करेंगे, तो चलो पुलवामा अटैक्स की ही बात कर लेते हैं। पुलवामा अटैक्स को आज 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की बजाय, एक्यूजेशंस लगाने की बजाय इंडिया एक भी चीज प्रूफ नहीं कर पाया है कि पाकिस्तान पुलवामा अटैक्स में इन्वॉल्व रहा है। 5 साल तक इंडियन अथॉरिटीज अपनी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर कोई एक सिंगल जवाब सीधा नहीं दे पाई हैं, कोई अच्छी सॉलिड प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर पाई हैं। लेकिन उल्टा ये हुआ है कि इन 5 सालों के दौरान इंडिया के अपने ही पॉलिटिशियंस अपनी गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं बैठकर। बात करें सत्यपाल की, जो कि एक सीनियर पॉलिटिशियन है, जम्मू और कश्मीर के गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने पुलवामा के बारे में क्या कुछ कहा। उन्होंने खुद कबूल किया कि इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी लापरवाही का नतीजा पुलवामा अटैक्स है। CRPF पीपल आस्क फॉर एयरक्राफ्ट, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। किसकी इनकॉम्पिटेंस, किसकी लापरवाही? ये होम मिनिस्ट्री की थी और उनके जो CRPF के लोग हैं उनकी। 300 किलोग्राम एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी 10 से 12 दिन तक घूमती रही, लेकिन उसको किसी ने भी नहीं पकड़ा। सिक्योरिटी इतनी ज्यादा वीक थी। 10-12 दिन के लिए a car loaded with 300 kilos of RDX was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew, no one intercepted. उन्होंने ओपनली ये कबूल किया कि जब उन्होंने ये पूरी सिचुएशन मोदी जी को बताई कि कैसे नाअहली का शिकार हुए हैं, कैसे ये सब कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस की वीकनेस की वजह से हुआ है, तो मोदी जी ने कहा कि चुप कर जाओ, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो, सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। Blame Pakistan. Exactly. And we will get credit. Yes. And it will help our election. Exactly. उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी खुद एक इल इन्फॉर्म्ड इंसान है, यानी कि उनके पास कश्मीर को लेकर भी कोई बेसिक मालूमात नहीं है। कोई ill informed अबाउट कश्मीर जब भी मेरी बात हुई, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। उनकी वायर के साथ ये पूरी कन्वर्सेशन साफ बताती है कि अगर पाकिस्तान इस सब में इन्वॉल्व था भी, तो उसके बावजूद भी मोदी जी ने इस पूरे हादसे को कैसे ज्यादा वोट्स जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। और इसमें कोई शक नहीं है, वो वोट्स भी कुछ इसी तरह से मांगा करते थे उस टाइम पर। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। सो आई गेस ये टाइम है वो लोग जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें शेयर कर पाकिस्तान को धमकाने के अलावा उसी सेम नरेंद्र मोदी से सवाल करें कि आखिर को ये सब कुछ हो क्यों रहा है इन दी फर्स्ट प्लेस, जब इंडिया को पहले से पता है कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। हाँ, मैं जानती हूँ आप में से कई लोग अब ये भी पूछ रहे होंगे कमेंट्स में आकर कि भाई उस स्पीच का क्या हुआ जो कि आपके आर्मी चीफ ने दी थी। आर्मी चीफ ने इस हमले से कुछ टाइम पहले एक स्पीच दी थी जहां पर उन्होंने 2 नेशंस थ्योरी को डिस्कस किया था। अब अगर जिनको नहीं पता, 2 नेशंस थ्योरी पहले से एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान और इंडिया के सेपरेशन के टाइम से, जिन्ना के टाइम से एग्जिस्ट करती है, और यही बेसिस रही है पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन की। इस 2 नेशन थ्योरी के मुताबिक हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, उनके दरमियान झगड़े हमेशा होंगे। और इसी थ्योरी के बारे में आर्मी चीफ उस दिन बात कर रहे थे। That we are 2 nations, we are not 1 nation. Struggle to create this country. लेकिन अगर वो इस थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहे थे कि दोनों हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो हम बहुत जल्द हमला करने वाले हैं इंडिया के ऊपर। ऐसे तो हवाई फायर
انڈیا کی طرف سے بھی بہت بار مارے جاتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ انڈیا پاکستان میں بلوچستان اٹیکس کے پیچھے ذمہ دار ہے؟ اگر آپ ہمارے آرمی چیف کی اس اسپیچ کو لے کر ہی پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو پھر آپ کو نریندر مودی جی کو بھی بلوچستان میں ہونے والے اٹیکس کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا، کیونکہ اس حساب سے تو آپ کے نریندر مودی جی بھی اوپنلی اسپیچز میں BLA کو سپورٹ کر چکے ہیں، آپ کا انڈین میڈیا بھی BLA کو سپورٹ کر چکا ہے۔ وہ تو BLA کو اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں یا پھر بلوچستان کو اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ وہ ان کا اپنا انٹرنل ایشو ہو۔ تو پھر اگر ایسے ہی ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر لگائے جانے والے الزامات کو پروف کرنا ہے تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہونے والے سبھی حملوں کے پیچھے انڈیا سوللی ذمہ دار ہے۔ حالانکہ پاکستانی آرمی نے تو پوری ویل ڈاکیومنٹڈ انویسٹیگیشن کر رکھی ہے کہ کیسے بلوچستان میں ہونے والے حملوں کے پیچھے انڈیا ذمہ دار ہے، لیکن کیا ہم پاکستانی اپنی آرمی سے، اپنی گورنمنٹ سے سوال کرنے کے بجائے کیا ان سے یہ کہتے ہیں کہ جا کر انڈیا پر حملہ کرو؟ نہیں، بلوچستان اٹیکس کے بعد آپ کو کوئی ایک سنگل پاکستانی بھی یہ کہتا ہوا نہیں نظر آئے گا کہ انڈیا پر حملہ کرو، یا پھر سوشل میڈیا پر آپ کو یہ سارے ہیٹڈ آرگیومنٹس دیکھنے کو نہیں ملیں گے کہ جاؤ انڈیا پر حملہ کرو، یا پھر انڈین میڈیا کو مار دو، انڈیا میں دہلی کو ختم کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ اب بات کرتے ہیں مسلم ورسز ہندو والے نیریٹو کو لے کر۔ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن ابھی تو ہمیں دہشت گردوں کا مذہب دکھائی دے رہا ہے جب وہ حملہ کرنے سے پہلے لوگوں کی ایتھنیسٹی یا پھر ان کا مذہب پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دہشت گردوں کا مذہب ہوتا ہے اور وہ اسلام ہے۔ اگر آپ بھی اس پر یقین کرتے ہیں تو مبارک ہو، آپ کمپلیٹلی برین واشڈ ہو چکے ہیں وہ سوچنے کے لیے جو دہشت گرد چاہتے ہیں کہ آپ سوچیں۔ یہ تو سب نے کہا کہ آئیڈینٹی پوچھ کر لوگوں کو مارا گیا، لیکن کیا کسی نے بھی اس سے ایک کشمیری کی بات کی جو کہ مسلمان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے جان سے مار دیا گیا کیونکہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف کھڑا تھا؟ تو یہاں پر اچانک وہ دہشت گرد کیوں بھول گئے کہ وہ تو مذہب کے نام پر لڑنے کے لیے آئے تھے، کشمیریوں کو مارنے نہیں آئے تھے، وہ تو ٹورسٹ کو مذہب کا پوچھ کر مارنے کے لیے آئے تھے۔ ان کو معلوم ہے انہوں نے کس پر اٹیک کیا، کیوں اٹیک کیا، کب اٹیک کیا، کیسے اٹیک کیا۔ ان کو معلوم ہے کہ انہیں کون سا نیریٹو یا پھر کون سا میسج پہنچانا ہے ایک حملے کے بعد، اور اس حملے میں ان کا سیدھا میسج یہی تھا کہ انہیں ہندو نہیں چاہیے۔ ان کا سیدھا میسج نریندر مودی کی طرف تھا، کیونکہ انہوں نے وہاں پر موجود لوگوں سے یہ بھی کہا کہ جا کر اپنے مودی کو بتانا ہے اس سب کے بارے میں۔ اس کے بعد سبھی کافی پاپولر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ انڈیا میں آج تک جتنے بھی حملے ہوئے ہیں وہ سب پاکستان یا پھر اسپیشلی مسلمانوں کی طرف سے تو ہوئے ہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دہشت گردی کا ایک ہی مذہب ہے اور وہ اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ تو پھر 2007 سے 2008 تک ہونے والے حملوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 2002 گجرات رائٹس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان رائٹس میں کہا گیا کہ ہزاروں مسلمز کو جان سے مار دیا گیا۔ ہندو ایکسٹریمسٹ گروپ لائک ابھینو بھارت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہندوتوا آئیڈیالوجی جس کو لے کر یہ لوگ سبھی مسلمانوں کو مار رہے تھے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سیم آئیڈیالوجی جو کہ RSS یہاں تک کہ آپ کے پیارے مودی جی بھی پروموٹ کر چکے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ انڈیا میں ہونے والے حملوں کو مسلمانوں کی طرف سے ہونے والے ریلیجن بیس اٹیکس کہتے ہیں تو پھر آپ 2007 کے سمجھوتا ایکسپریس کی بامبنگ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اجمیر درگاہ بلاسٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ملیگان بلاسٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ سبھی مذہب کے نام پر اسپیسیفکلی مسلمانوں کو ٹارگٹ کر نہیں کیے گئے؟ کیا یہ سب ہندوؤں کی طرف سے نہیں کیے گئے؟ تو پھر ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ٹیررزم یا پھر دہشت گردی کا صرف ایک ہی مذہب ہے اور وہ ہندو ہے؟ کافی آسان سی بات ہے، ہو سکے تو اس کو سمجھ لیجئے گا۔ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ہندو ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ کا کوئی بھی مذہب ہے، ان میں سے کوئی ایک سنگل مذہب بھی دہشت گردی کو پروموٹ نہیں کرتا، دہشت گردی کو الاؤ نہیں کرتا۔ اگر آپ عام انسانوں کی جان لیتے ہیں، آپ دہشت گرد ہیں اور آپ اپنے ہی مذہب کو فالو نہیں کر رہے۔ بات ختم۔ ہم نہیں کہتے، ہم ڈینائی نہیں کرتے کہ وہ جو اٹیکرز تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ہم نے قبول کیا کہ وہ مسلمان تھے، لیکن ہم ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھے مسلمان نہیں تھے۔ ہم انہیں مسلمان کنسیڈر نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے معصوم لوگوں پر حملہ کیا۔ جب وہ گناہ کر رہے ہیں، سن کر رہے ہیں، اسلامک آئیڈیالوجیز یا پھر اسلامک ٹیچنگز کو فالو نہیں کر رہے، تو ہم انہیں مسلمان کیوں بلائیں؟ وہ ان کا پرابلم ہے کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی وہ خود کو مسلمان مانتے ہیں، ہمارے لیے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ 2018 پیغام پاکستان فتویٰ کو 1800 اسلامک اسکالرز نے سائن کیا تھا۔ تو اس فتوے کے حساب سے اگر کوئی ایک دہشت گرد کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ پہلے ہی مسلم ٹیچنگز کو وائلیٹ کر رہا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی درہم نہیں ہوتا، لیکن ہاں ایجنڈا ضرور ہوتے ہیں، پولیٹکس ضرور ہوتی ہے، اسپیسیفک نیریٹو ضرور ہوتے ہیں جو کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں بھرنا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ پہلگام کے اس اٹیک کے بعد جہاں پر مسلمانوں کو سب کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کچھ دہشت گردوں کے کیے گئے کرائم کے لیے، وہاں پر آج کشمیری اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہے؟ تو
تو اگر آپ بھی دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ اس طرح کے آئیڈیاز یا پھر اس طرح کی تھیوریز کو انٹرنیٹ پر سپورٹ کر رہے ہیں, اس طرح سے ایک دوسرے کو ہراس کر رہے ہیں, کشمیری اسٹوڈنٹس کو ہراس کر رہے ہیں, مسلمانوں کو ہراس کر رہے ہیں, یا پھر آپ مسلمان ہو کر انڈینس کو ہراس کر رہے ہیں, تو پھر آئی ایم سو سوری ٹو سے آپ بھی سیم کام کر رہے ہیں. پاکستان اور انڈیا میں مذہب کا استعمال کیا گیا ہے آج تک اپنی اپنی پولیٹکس کھیلنے کے لیے, چاہے وہ انڈیا کے نریندر مودی ہوں, چاہے وہ پاکستان کے ڈکٹیٹرز ہوں. ایک کافی انٹرسٹنگ اور کافی کلیئر پوائنٹ ہے, لیکن اس چیز کو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. میں نے اپنی ابھی اور نیو والی ویڈیو میں بھی اس پوائنٹ کو ضرور ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی. پاکستان میں رہنے والے پاکستانی عوام الگ ہے, پاکستانی گورنمنٹ الگ ہے, پاکستانی ملٹری الگ ہے, اور پاکستان سے باہر رہنے والے برٹش پاکستانی یا پھر کوئی اور مسلمز وہ الگ ہیں. ان سب کا پاکستان سے یا پھر پاکستان کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے تو جو جس چیز کے لیے ذمہ دار ہے, جو جس چیز کو لے کر رسپانسبل ہے, اسی پر انگلی اٹھائے. پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر بات کریں, پاکستانی آرمی کے اوپر بات کریں. ہمیں خود پتہ ہے کہ کیسے پاکستان میں ٹیررزم کو بڑھاوا ملا ہے. ہم اس سب کے لیے اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے, ہم اس سب کے لیے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم بھی ان کے خلاف ہی کھڑے ہیں. تو پھر آپ پاکستانی ایک عام شہری کو گورنمنٹ یا پھر آرمی کے ساتھ جوڑ کر برابر کا ذمہ دار مت ٹھہرائیے. ان کو سوشل میڈیا پر ہراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کے اکاؤنٹس پر جا کر ان کو ڈی ایم کر ان کو گالیاں دے کر ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خود کو مار ڈالو, تم تو ہو ہی دہشت گرد. اگر آپ کو ہراس کرنا ہے, برا بھلا کہنا ہے, جاؤ پاکستانی پرائم منسٹر کے اکاؤنٹ پہ جا کر ڈی ایم کرو اور ان کو ہراس کرو. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے, دنیا بھر میں کہیں پر بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی مسلم کی طرف سے کوئی بھی حملہ ہوتا ہے, سب سے پہلے پاکستان میں آ کر مسلمانوں کو ہراس کیا جاتا ہے, اسپیشلی ہندوستانی انڈینس کی طرف سے. جان پوچھ کر ہراس کیا جاتا ہے, جانتے ہوئے کہ ہمارا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر بات پانی کے بند کرنے کی جائے تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ انڈیا انڈس ٹریٹی کو وائلیٹ کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ کر چکا ہے اور اس سے پہلے بھی ٹینشن رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس ہول سچویشن؟ لیٹ می نو ان کامنٹ سیکشن. اور یس, آپ لوگ کامنٹس میں آ کر اچھے سے لڑ جھگڑ سکتے ہیں, بیکاز وی ڈونٹ ریئلی کیئر. ہمیں فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ ہماری اتھارٹیز کتنا کام کرتی ہیں, کیونکہ اگر جنگ سے چیزوں کو سلجھانے کی کوشش کی جائے گی تو اس خطے میں بہت بڑی تباہی آئے گی. آپ جب تک سینسیبل سوالات کرتے رہیں گے, آپ کو دبانے کی کوشش کی جائے گی, آپ کو سرکسز دے کر آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کی جائے گی, اور وہی ہو رہا ہے. آپ کو سرکسز دے کر آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں پلوامہ کی طرح یہ والا سرکسز کب تک چلتا ہے اور اس کا ہمیں نتیجہ کیا دیکھنے کو ملتا ہے. کیا انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو پاتی ہے, کیا حکومتیں رسپانسبل ہوتی ہیں, سٹیزنس رسپانسبل ہوتے ہیں, یا پھر ہم بس سرکسز ہی دیکھتے رہیں گے. اب تک اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اینڈ یس, تھینکس فار واچنگ.